خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آج جس عنوان پر روشنی ڈالیں گے وہ عنوان ہے رمضان المبارک کے آخری ایام۔ حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کے ان لمحات کی قدردانی، رمضان المبارک کے ان ایام کی تعظیم اور رمضان المبارک کی ان بابرکت اور عظیم الشان راتوں کا احترام، مجاہدہ، مشقت، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار، ان ساری چیزوں کو اگر دیکھنا ہے، ان ساری چیزوں کا عملی اور حقیقی نمونہ دیکھنا ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھو۔ نبی علیہ السلام کی عبادات، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عبادات، جن کی نظیر، جن کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ حدیث کریمہ قدماہ، اس حدیث میں دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو ایسے عبادت کرتے کہ ٹہرے ٹہرے پورا ورم کی وجہ سے کسی اور چیز کا سہارا لینا پڑ جاتا تھا، اتنا ٹہر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حقیقی مشقت، حقیقی مجاہدہ آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہی ملے گا۔ اب یہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں، یہ آخری لمحات ہے، یہ جو ایام ہے نہایت ہی اہم ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل ایام ہے۔ ان ایام کی قدردانی ہونی چاہیے۔ یہ ایام میری اور آپ کی زندگی میں آئے ہیں تو یاد رکھیے گا، یہ جو رمضان المبارک کے آخری ایام، آخری لمحات ہے، میرے اور آپ کے زندگی کے سب سے اہم اور قیمتی ایام ہے۔ اگر یہ ایام میرے اور آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے تو پھر کیا پتا کہ آنے والا رمضان مجھ کو اور آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ اتنے اہم اور عظیم ایام ہے یہ، اور ان ایام میں ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب یہ 5 راتیں ہیں، اور یہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور جو رات کیا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اتنی عظیم رات، ان آخر کے 10 دنوں میں سے 5 طاق راتیں ہیں، اور ان 5 طاق راتوں میں سے یہ اتنی عظیم الشان، رحمت والی، سلامت والی، بخشش والی رات کون سی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی 10 راتیں جاگتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ رات کتنی اہم اور عظیم رات ہوگی۔ اس رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، کیونکہ یہ رات رحمت والی، مغفرت والی رات ہے، اور جس نے ان ایام کو پایا اور ان ایام کو پانے کے بعد اور یہ ایام اس کی زندگی میں آتے ہیں، اور اگر ایسا شخص اپنی مغفرت بخشش نہیں کرواتا ہے تو ایسا شخص سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا ہے۔ ایسا شخص تباہی کے دہانے پر چل رہا ہے۔ اب مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیے، اب کوئی شخص ہے جس کو کسی مناسبت سے سزا دی جا رہی ہے، کسی جرم کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے۔ جلاد آتا ہے اور اس کو پھانسی دینے کے لیے ساری تیاریاں کرتا ہے۔ وہیں پر وہاں کا ذمہ دار جو مسئول ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔
اب اس کو معاف کر دیا جائے، وہ بس اتنا ہی کہنا تھا، تو اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ اس شخص کے خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ ابھی وہ تھوڑی دیر میں اپنی جان کو کھو دینے والا تھا، وہیں پر مسئول آ کر کے کہے کہ اس کی جان کو بخش دیا جائے۔ اب جب یہ سننا تھا وہ خوشی سے مچل جائے گا، خوشی کی اتنی انتہا ہوگی، اس کے کیا کہنے۔ اب کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کہے کہ اس کو ہم نے بخش دیا ہے، اس کی مغفرت ہم نے فرما دی ہے، تو میرے اور آپ کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ یہی یہ رات ہے، اس رات کو پاؤ، اس رات میں خوب عبادتیں کرواؤ، اور اس رات میں اپنی بخشش اللہ تعالیٰ سے کرانا۔ اگر اس رات کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہ رات مجھ کو اور آپ کو رب العالمین کے قریب کرتی ہے۔ ان ایام کے ذریعے سے، ان راتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیجئے گا، اور اپنے جو گناہ ہے، معصیت کے جو کام ہے، ان گناہوں کو، ان معصیت کے کاموں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا دیجئے گا، ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب جب یہ راتیں آتی ہے تو ان راتوں میں اللہ کے رسول کا کیا معمول تھا؟ اللہ کے رسول 10 راتیں جاگتے تھے، لیکن ہمارے یہاں پر کیا حال ہو رہا ہے؟ ہم ان راتوں میں جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اب ان تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر کو ایک ہی رات کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، ایک ہی رات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جس کو 27 شب کہا جاتا ہے۔ اب اس 27 شب کے ساتھ اس رات کو، اس لیلۃ القدر کو جوڑا جاتا ہے، اور یقینی کے ساتھ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ رسومات میں کھو جاتے ہیں، رسومات میں ڈوب جاتے ہیں، جبکہ راتیں کیا ہے؟ عبادت کرنے کی راتیں ہیں۔ اگر ان راتوں میں آدمی عبادتیں نہ کرے، رسومات میں کھویا رہے، ان عبادتوں کو انجام دینے کی بجائے مٹھائیاں تقسیم کرنے کی طرف اس کی توجہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے کی طرف اس کی توجہ ہو، تو بتاؤ یہ آدمی سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے نہیں ہے؟ یہ آدمی سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ آپ ان تاک راتوں کو کسی ایک رات کے ساتھ ہی جوڑ دو، ایک ہی رات کے ساتھ خاص کر دو۔ اور وہ کون سی رات ہے؟ 27ویں شب ہے، اسی رات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور کیا ہے؟ مسلم معاشروں میں ایک الگ ہی نور ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن 10 راتوں یہ ماحول دکھنا چاہیے، 10 راتوں یہ ماحول دکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسلمان کیا کرتا ہے؟ 27ویں رات کو ہی آئے گا اور سمجھے گا کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ بھائیوں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہوگی۔ اب یہ 5 راتیں ہیں، یہ 5 راتوں میں سے کون سی لیلۃ القدر ہوگی کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیلۃ القدر کی خبر دینے باہر تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی باہر آ جاتے ہیں تو 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس لیلۃ القدر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیتا ہے۔ اب جب اللہ نے بھلا دیا تو اس میں بہت ساری حکمتیں پنہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں، یہی لیلۃ القدر ہے۔ تو لوگ کیا کرتے؟ یہ رمضان المبارک کے جتنے ایام ہے یہ سارے کے سارے اہمیت کے حامل ہے، اور ان ایام میں نہایت ہی اہم جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب آج کا مسلمان کیا کرتا؟ بس آسانیاں دیکھتا ہے، اس کو مشقت نہیں چاہیے، اس کو تکلیف نہیں چاہیے، اس کو گرم نرم بستر چاہیے۔ یہ اپنے بستروں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے، یہ گپ شپ سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے، یہ رسومات سے بھاگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ارے اللہ ہمیشہ تمہیں بلا رہا ہے، ہر وقت تمہیں بلا رہا ہے، ہر آن تمہیں بلا رہا ہے۔ او میرے بندوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میرے قریب آؤ، اپنی مغفرت کروا لو، اپنی بخشش کروا لو، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنی مغفرت کروانا نہیں چاہتا ہے، اپنی بخشش کروانا نہیں چاہتا ہے۔ 27 شب کو لیلۃ القدر کے نام سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اب اس رات میں جاگرانی بھی کرتے ہیں ہمارے لوگ،
جاگرانی بھی کرتے ہیں. اب اس 27 شب کو جاگرانی کا نام دیا گیا ہے. لیکن آج کے نوجوانوں کی, آج کے بڑوں کی, آج کے بزرگوں کی جاگرانی کیسے ہے؟ جیسے شریعت بتاتی ہے ویسے جاگرانی نہیں ہے. ان کی جاگرانی کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے, چائے نوشی ہوتی ہے, کھانے پینے کے خوب محفلیں سجائی جاتی ہے, گپ شپ کی محفلیں قائم کی جاتی ہے, سگریٹ نوشی, چائے نوشی, بازاروں کی زینت بننے کی یہ جاگرانی بنائی گئی ہے. نہ میرے بھائیوں, یہ جاگرانی نہیں ہے. جاگرانی کیسے ہوگی؟ اماں عائشہ بتاتی ہے, اماں عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب آخری عاشرہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا ان آخر کے 10 دنوں کو لے کر کے, اور میرے اور آپ کا آج کیا معمول ہے اس کو بھی غور کیجئے گا. ارے جس کے نقشے قدم پر چل کر کے ہی میں اور آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, اگر اس نبی کے مطابق, اس نبی کے صحابہ کے مطابق اگر میں اور آپ ان راتوں کو انجام نہیں دے رہے ہیں تو مجھ کو اور آپ کو کیسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا یہ آخری عاشرہ آ جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ جب آخری عاشرے میں داخل ہوتے تو اپنے بال بچوں کو جگاتے تھے, اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے, اور سخت کیا ہے اپنی تہبند کی گرہ کو سخت باندھ لیتے تھے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جتنا ان ایام میں محنت کرتے تھے اتنا کسی اور ایام میں محنت نہیں کرتے تھے. اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں محنت کرتے تھے, کمر کس لیتے تھے اور اپنی تہبند کی گرہ کو سخت باندھ لیتے تھے کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں. اور ساتھ ہی ساتھ صرف اپنے آپ کو ہی ان ساری راتوں میں جگائے نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے بال بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اپنے پیارے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ یہ کہہ کر کے کھٹکھٹاتے تھے, کیا تم لوگ اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھو گے؟ کیا تم لوگ اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھو گے؟ پھر ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے پیغمبر اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید رہے اور خود بھی اس پر جمع رہے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تجھے سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں. نحن نرزقک, ہم تو رزق دینے والے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ, اور آخرت میں جو بول بالا ہوگا وہ پرہیزگاری کا ہے. یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خود بھی جاگتے. پوری رات, ساری رات کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. کیا کرتے؟ اللہ کی عبادت کرتے. آدمی کو تھوڑا بیزار آ جائے, کثرت کے ساتھ عبادت کر رہا ہے, تھوڑا 1-2 منٹ 5 منٹ خود فریش ہو گیا, اس حد تک گنجائش ہے. لیکن آدمی گھنٹہ بیٹھے گا, 2 گھنٹہ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرے گا اور ساری انرجیاں یہ بیانوں میں ختم کرے گا. ارے لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ان تاکراتوں میں صرف بڑی بیانیں کی جائے, ہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے لوگوں کو جمایا جائے. ارے اللہ نے تمہیں جمع ہونے کے لیے کہا ہے, اللہ کے پیغمبر تمہیں خود کو جمع ہونے کے لیے کہا ہے. اب آپ لوگوں کو جمانے کے لیے یہ انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انتظامیہ آپ کو جمع کرنے کے لیے کچھ الگ سسٹم بنائے, کچھ الگ ترتیب بنائے کہ شروع میں کچھ رکعتیں پڑھی جائے اور آخر میں کچھ رکعتیں پڑھی جائے تاکہ لوگ بیٹھے رہیں. اب تمہیں بیٹھانے کے لیے یہاں 2 گھنٹے بیٹھ کر کے واعظ آپ کو نصیحتیں کرتے رہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ طریقہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. امام کے ساتھ اگر آپ تراویح پڑھیں گے تو ساری رات قیام کریں گے. کتنی؟ ساری رات. اگر امام 2-3 گھنٹے میں ختم کر رہا ہے تو ختم ہو جائے گا, اور سارا عبادتوں کا جو تعلق ہے وہ آپ کی انفرادیت سے ہے. کس سے ہے؟ آپ کی انفرادیت سے ہے. آپ اکیلے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگائیں گے, اللہ سے گڑ گڑائیں گے, اللہ سے اپنی مغفرت کروائیں گے, قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, ذکر و اذکار کریں گے. یہ اجتماعیت کا معاملہ تراویح کی حد تک ہے.
اب اگر آپ اکیلے طور پر تراویح پڑھ رہے ہو تو ساری ساری رات پڑھو، کون روکتا ہے آپ کو؟ کون روکتا ہے؟ کسی نے آپ کو نہیں روکا کہ آپ پڑھو، لیکن یہ جو سسٹم ہمارے یہاں پر پایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے کرو کچھ ویسے کرو تاکہ لوگ اس سے جمع رہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے شریعت کو نہیں بنایا جائے گا، یہ بات یاد رکھو، بہت اہم جملہ ہے۔ لوگوں کے دماغوں کے اعتبار سے، لوگوں کی آسانیوں کے اعتبار سے شریعت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے لوگوں کو بننا ہوگا، لوگوں کو تیار ہونا ہوگا، تبھی آپ کیا ہے؟ کامیاب شخص ہے۔ اگر آپ اپنے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے شریعت میں رد و بدل کر رہے ہیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، شریعت میں اس طرح کی گنجائشیں باقی نہیں ہے۔ بھائیوں، یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ لیلۃ القدر کی اس میں ایک عظیم رات ہے، اس رات کو پانے کے لیے کوششیں کیجئے، محنتیں کیجئے، اور یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ جو شب ہے، ایسے لوگوں کو ہی اپنے آغوش میں لیتی ہے جو رات بھر اللہ تعالی کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور قیام و سجود میں گزارتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی جو آخری رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات انہی لوگوں کو اپنے آغوش میں لپیٹ لیتی ہے جو رات بھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ رات اپنے آغوش میں لیتی ہے، جو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے مانگتے ہیں، اے الہ العالمین مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا، اے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو کون رحم فرمائے گا، اے اللہ اگر آج تو نے ہمیں نہیں معاف کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ رات ایسے لوگوں کو اپنے آغوش میں لیتی ہے۔ اس رات کو پائیے میرے بھائیوں، اس رات کو جس نے پایا اس کی مغفرت ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی۔ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر اس رات میں انجام دی جانے والی عبادتیں ہیں۔ میری اور آپ کی زیادہ انرجی، زیادہ توجہ عبادتوں کو انجام دینے پر ہونی چاہیے۔ رسومات سے اپنا پیچھا چھڑاؤ، رسومات کو ختم کیجئے۔ اگر رسومات کے پیچھے دوڑتے رہیں گے تو یہ رسومات آپ کو لے کر کے ڈوبیں گے، یہ رسومات آپ کو لے کر کے ڈوبیں گے، یہ رسومات آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ آدمی کو کھانے پینے کا شوق ہے، چائے پینے کا شوق ہے، مٹھائیاں کھانے کا شوق ہے، تو کسی چیز کو خاص کر کے اس چیز کو انجام دیں گے تو یہ رسومات ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہوگا؟ رسم ہوگا۔ اگر آپ کو کھلانا ہے تو پورا رمضان کھلاؤ، کون روکتا ہے؟ ہاں، پورا رمضان لوگوں کی خدمت کرو، روزے داروں کو افطاری کراؤ۔ یہ شریعت میں گنجائشیں باقی ہے، لیکن ان گنجائشوں سے آدمی ہٹ کر کے اپنے دماغ سے کام کرے گا تو پھر یہ غلط طریقہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ غلط طریقہ ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچائیے اور ان چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑائیے، اور ان ایام کی قدر کرتے ہوئے خود عبادتوں میں اپنا وقت صرف کیجئے، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی عبادتیں کیجئے۔ یہ پہلی بات تھی، لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کیجئے۔ دوسری بات کیا ہے؟ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں نبی علیہ السلام کی ایک عظیم سنت ہے، وہ کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری بستی میں سے اگر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کو نہ بیٹھے تو پوری بستی گناہگار ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے لپیٹ میں آ جائے گی۔ اسی لیے اعتکاف اتنی عظیم سنت ہے، اس سنت کو مجھے اور آپ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ آدمی 20 دن تو آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اب جب اعتکاف کو بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرے گا نا تو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ یہ اعتکاف جو ہے انسان کے نفس کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کے لیے اس کے لیے وقت دیتا ہے۔ اب جب آدمی اعتکاف سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر کن چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا؟
جتنا تعلق اعتکاف کے ذریعے سے ایک بندے کا اللہ سے بنتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں بنتا ہے. یہ اعتکاف اتنی عظیم سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. کیا عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے؟ کہ اس بات کا عہد لیا کہ میرا یہ جو گھر ہے طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو. اور اللہ نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور مباشرت کے لیے اپنے عورتوں کے قریب نہ جانا. کس حالت میں؟ جبکہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو. بحالت اعتکاف آدمی اپنی عورتوں سے مباشرت نہیں کرے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مساجد ہے. اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مساجد ہے. مساجد کے علاوہ مرد ہو کہ عورتیں کسی اور جگہ پر اعتکاف کا اہتمام انتظام نہیں کر سکتے ہیں. عورتوں کو بھی اگر اعتکاف بیٹھنا ہے، اس عظیم سنت پر عمل کرنا ہے، تو عورتوں کے لیے بھی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. پردے کے اہتمام کے ساتھ ایک الگ اور خاص جگہ عورتوں کے لیے متعین کر دینی چاہیے تاکہ وہاں پر عورتیں اعتکاف بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت کیا کرے؟ لگائے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے. تو اعتکاف کا اہتمام ہونا چاہیے. ابھی 2 راتیں گزر چکی ہے جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے. ابھی 3 اور باقی ہے. 3 اور باقی ہے. ایک تو مسنون اعتکاف ہے. پہلے یہ بھی سمجھیے، ایک مسنون اعتکاف ہے، ایک جائز اعتکاف ہے. مسنون اعتکاف کیا ہے؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں مکمل عشرہ بیٹھا ہے. یہ کیا ہے؟ مسنون اعتکاف ہے. آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ پورے 10 دن مسجد میں بیٹھا رہے تاکہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے. اب جائز اعتکاف کیا ہے؟ جس کو آدمی 5 دن 2 دن 3 دن کرتا ہے، یہ جائز اعتکاف ہے، سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ پورے 10 دن کا آپ اہتمام کریں گے تو سنت ادا ہوگی. یہ سنت اعتکاف ہے اور اسی کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا. ابھی بھی کچھ دن باقی ہے. آپ اگر اس کا اہتمام کر سکتے ہو تو کیجئے گا. یہ جائز کے زمرے میں آ جائے گا. تو اعتکاف اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. تیسری چیز کیا ہے جو سب سے اہم ہے؟ تیسری چیز، میرا تیسرا پیغام یہی ہے جو سب سے اہم ہے. رمضان المبارک کے ان عظیم ایام میں، ان بابرکت ایام میں مجھ سے اور آپ سے جو بھی چھوٹی بڑی نیکیاں ہوئی ہے، جو بھی میں نے اور آپ نے عبادتوں کو انجام دیے ہیں، یا مجھ سے اور آپ سے جو لغزشیں خطائیں ہوئی ہے، ان لغزشوں خطاؤں کی اللہ سے مغفرت کروانی ہے، معافی کروانی ہے. اور جو عبادتیں میں نے اور آپ نے ان رمضان کے ایام میں دیے ہیں، ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. دعا کا اہتمام کریں گے. کیا کریں گے؟ دعا کا اہتمام کریں گے. دعا یہ عظیم ہتھیار ہے. دعا کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم ہتھیار ہے اور یہ ایسا عظیم الشان دروازہ ہے جہاں سے مخلوقات کے بے شمار لا تعداد جو ضروریات ہے، جنہیں ایک ہی ذات جانتی ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہی ذات اپنی مخلوقات کی جو بھی ضرورتیں ہیں انہیں پوری کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے. تو آپ اللہ سے دعا کریں گے. اب دعا کیسے کریں گے؟ اے اللہ، ہم نے جو اعمال اس بابرکت ایام میں انجام دیے ہیں، ان اعمال کو تو قبول فرمانا، ان اعمال کو تو قبول فرمانا. اگر اللہ ان اعمال کو قبول نہ فرمائے تو میں اور آپ اپنی ساری انرجی کھپاتے رہے تو کس کام کا؟ اسی لیے کوئی بھی چھوٹا بھی عمل کرو، چھوٹا بھی عمل کرو، اس کی قبولیت کے لیے آپ کے اندر آس ہونی چاہیے. میں نے اس چھوٹے عمل کو انجام دیا ہے، اے الہ العالمین تو میرے اس عمل کو قبول فرمانا. دعا یہ سب سے اہم چیز ہے. آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. دعا یہ سب سے اہم چیز ہے. ارے جہاں دعائیں کرنی ہے وہاں کرو، جہاں نہیں کرنی ہے وہاں ان دعاؤں کو خاص نہ کرو. اگر خاص کریں گے تو غلط معاملہ ہو جائے گا. جہاں کرنا ہے وہی کرو، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں نہ کرو. کرنے کی جگہ کرتے نہیں ہے اور جہاں کیا ہے کرنے سے روکا گیا ہے، اب وہاں پر مسلمان کے اندر انرجی خوب آ جاتی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ چیزیں نہیں چلے گی. شریعت میں اپنی من مانی نہیں چلتی ہے. شریعت جو بولتی ہے، جیسے کہتی ہے، مجھ کو اور آپ کو ویسے ہی کرنا ہے.
ویسے ہی عمل کرنا ہے. شریعت نے بولا اب میری اور آپ کی زبانیں نہیں کھلے گی. یہاں پر زبانیں کھلنے سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ میں کس معاملے میں آڑے آ رہا ہوں, میرے نہیں, کسی اور کے نہیں, کسی ذمہ دار کے معاملے میں آپ آڑے نہیں آ رہے ہیں, شریعت کے معاملے میں آڑے آ رہے ہیں. اور جو شریعت کے معاملے میں آڑے آئے گا اس کا انجام بھی بڑا خطرناک اور بھیانک ہو جائے گا. اسی لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. بھائیوں یہ دعائی ہے. جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے کی نا تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو غرق کر دیا. کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. کہا انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں, اب تو ہی ان سے بدلہ لے لے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو گڑ گڑا کر چھپ کے پکارو, وہ آپ کی حاجتوں کو ضرور سنے گا, وہ آپ کو سنے گا. آپ کے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے مانگو, اے اللہ میرے ان اعمال کو قبول فرما. اور جب نبی علیہ السلام نے الہ العالمین سے دعا کی تو غزوہ احزاب کے موقع پر جو اتحادی افواج تھے, دشمن تھے, اللہ نے ان کو شکست فاش دے دی. اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ شکست فاش دے دی. اللہ نے ان کو ختم کر دیا. نبی نے دعا کی, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سید البشر کو, نبی علیہ السلام کو اس امت میں مبعوث فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی. اور جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسی بابرکت اور عظیم اولاد عنایت فرمائی. تو یہ دعا ہے, دعا کا اہتمام کیجئے. دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. اگر دعا نہیں کرو گے نا تو اللہ ناراض ہوگا, اللہ ناراض ہوگا. اب دیکھو جب آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے. اور وہیں پر دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کسی آدمی سے بار بار کوئی چیز مانگتے رہو وہ ناخوش ہو جائے گا. یہ کیا پیچھے لگا ہوا ہے؟ وہیں پر کوئی آدمی اللہ سے مانگے اللہ دے گا. اور وہیں پر کوئی آدمی کسی چودھری کے دروازے پر جائے اور اس سے کہے کہ مجھے روٹی دے دو, وہ کیا کرے گا؟ وہ سیٹ کیا کرے گا؟ اس کو روٹی دے گا. لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا پہلا در جو ہے وہ عزت والا ہے. وہ کون سا ہے؟ عزت والا ہے. اللہ سے مانگو عزت ملے گی. اور دوسرا در جو ہے وہ ذلت کا در ہے. وہ کون سا ہے؟ ذلت کا در ہے. آپ اللہ سے مانگو, اللہ خوش ہوگا. اگر نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا. اور دنیا والے جب مانگتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں, جب نہیں مانگتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کا رب کا کرم دیکھیے, جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے, جب اس سے نہیں مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ سے مانگو, اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کیجئے گا. اب جب دعا آپ اللہ سے کرتے ہیں تو کچھ باتوں کا خاص خیال کیجئے گا. نہیں تو ایسے ہی آدمی دعا کرتا رہے اور ان چیزوں کا خیال نہ کرے تو بھی ساری چیزیں رائگاں جائے گی, بیکار جائے گی, فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اب وہ چند چیزیں کیا ہے؟ اب جب اللہ سے دعا کر رہے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ کی ممنوعات, اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو. اللہ نے کہا اے میرے بندے تجھے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر گزرو. اللہ نے کہا اے میرے بندے تجھے یہ کام نہیں کرنا ہے, نہ کرو, رک جاؤ. یہی احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے, ممنوعات پر عمل کرنا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کر دیا, اللہ نے منع کیا رک گیا. تو اس کا پہلی چیز اس کا خیال کیجیے گا. دوسری چیز, جب آپ اللہ سے مانگو نا تو اخلاص اور حضور قلب کا ہونا ضروری ہے. حضور قلب کا ہونا ضروری ہے کہ آدمی کو یقین ہو کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کی جانب سے میری دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو. یقین نہیں رہے گا, لاپرواہ ہو کر کے اللہ سے مانگو گے تو اللہ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. جو غفلت لاپرواہی میں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں. تو دوسری چیز, یقین کے ساتھ اللہ مانگو تو اللہ آپ کو ضرور دے گا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو یہ دعا کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے, پھر اللہ سے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھیے, درمیان بھی پڑھیے, آخر میں بھی پڑھیے. اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا, اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اب چوتھی چیز کیا ہے, جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے.
یہاں ہمارے معاشرے میں یہ خرابی بہت ہوتی ہے، لوگوں کی زبانوں پر سنا جاتا ہے، جلد بازی نہ کرو کہ ہم نے اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، بار بار مانگنے کے باوجود بھی ایسے ہی میرا حال ہو رہا ہے، سدھار پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے الفاظ اپنے زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ یہ الفاظ دعا کی جو قبول ہونے کی جو گھڑیاں ہیں، دعا قبول ہونے کے جو امکانات ہے، یہ الفاظ دعا کے قبول ہونے کے امکانات کو روک دیتی ہے۔ یہ الفاظ دعا کے قبول ہونے کے جو امکانات ہے ان امکانات کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسے الفاظ ماؤں، بہنوں اور ہمارے لوگوں کی زبانوں پر نہیں ہونے چاہیے۔ اور پانچویں چیز جو ہے، جو سب سے اہم اور دعا کی قبولیت میں سے ہے، وہ یہ کہ آدمی کا جو کھانا پینا ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ جب اللہ سے آپ دعا کرو گے تو آپ کی روزی بھی ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ کی روزی حلال ہے یا حرام ہے، اسی پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ حرام کا کھاؤ گے اور اللہ سے گڑ گڑاؤ گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ساری چیزیں حلال ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ وہیں پر آدمی بیعت بٹی کرتا رہے گا، سودی لین دین کرتا رہے گا، سودی کاروبار کرتا رہے گا، بینکوں سے لون کاٹتا رہے گا، تو میرے بھائیوں یاد رکھے، یہ آدمی بظاہر لوگوں کے درمیان کتنا بھی متقی بن کر کے گھومتا رہے، اللہ سے مانگتا بھی رہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں لے لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، لیکن حرام ہے، حرام کھا رہا ہے، تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ دعا سب سے اہم ہے۔ آپ کی عبادات کو انجام دیے تو دعا کیجئے کہ اللہ ان عبادات کو قبول فرما۔ اب سلف صالحین، ایک آخری بات، سلف صالحین کا معمول دیکھے، کیا کرتے تھے اسلاف ہمارے؟ رمضان المبارک کو پانے کے لیے 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے۔ کتنے؟ 6 مہینے کنٹینیو اللہ سے مانگتے تھے، اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ جب رمضان مل جاتا تو جب رمضان میں جو عبادتیں، جو نیکیاں وہ انجام دیتے تھے نا، ان عبادتوں، ان نیکیوں کی قبول ہونے کے لیے اللہ سے 6 مہینے دعائیں کرتے تھے مستقل، ہے اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما۔ پھر 6 مہینے رمضان کو پانے کے لیے، پھر 6 مہینے ان کی عبادتوں، جو انجام دیے عبادتیں ہیں، انجام دی گئی جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے مانگتے تھے۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں میرے بھائیوں کہ پہلے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سارا عشرہ جاگیے گا، آخر کا جو عشرہ ہے اس سارے آخری عشرے کا اہتمام کیجیے گا۔ تراویح ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں میں جا کر کے ٹائم پاس کریے گا نا۔ اگر گھروں میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ گھر کے ماحول میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جگا سکتے ہیں، تو یہ بہتر ہے۔ اگر وہاں جانے کے بعد آپ کی جو انرجی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، یہ امکانات ہے، تو مسجد میں ایک جگہ بیٹھیے اور اللہ تعالیٰ سے چاہے دعائیں کیجیے، عبادتیں کیجیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے۔ اگر فالتو میں ایسے ہی گزاریں گے تو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو ان رمضان المبارک کے جو بچے ہوئے ایام ہیں ان کی قدر دانی کیجیے، ان ایام کو غنیمت جانیے۔ یہ ایام میرے اور آپ کی زندگی میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ان ایام میں اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اس کے فریضے کی ادائیگی کی جو توفیق بخشی ہے، اور رمضان المبارک کے جو آخری راتیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دی ہے۔ تو میں اور آپ کیا ہے، خوش نصیب لوگوں میں سے ہے۔ ان ایام کی قدر کیجئے، ان ایام کو اپنے سامنے رکھ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیجئے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ رمضان المبارک کے ان ایام میں لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کیجئے، اور اعتکاف کی جو سنت ہے اس کو زندہ کرنا چاہیے، یہ کمزور نہیں پڑنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ تعداد میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر جو عبادتیں آپ انجام دیتے ہیں ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے مانگیے۔